السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو پچھلی نورانی قاعدہ کی کلاس میں ہم لوگوں نے تختی نمبر 11 جزم سکون کو پڑھا تھا، جس میں تھا قلقلہ کا بیان۔ تو حروف قلقلہ کتنے تھے؟ 5۔ تو آج ہم آگے پڑھیں گے اور قلقلہ والے حروف میں اجرا کس طرح کیا جاتا ہے وہ دیکھیں گے، اور قلقلہ کے جو 5 حروف ہے اس کے علاوہ جتنے حروف ہے الف سے یا تک، اس پر اگر جزم آئے تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے یہ بھی آج ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر سے میں دہراؤں گی، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف تا با جیم دال۔ کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ قلقلہ کے معنی کیا ہے؟ حرکت دینا، یعنی حرف کے ادا کرتے وقت مخرج کو حرکت ہونا۔ جب مخرج کو حرکت ہوگی تو آواز اچھلتی ہوئی سنائی دے گی، حرف کی آواز اچھلتی ہوئی سنائی دے گی۔ جس طرح سے گیند اچھلتا ہے نا، اسی طرح کی آواز آئے گی، یا یوں کہہ لے ایکو ساؤنڈ آئے گا، ٹکرا کر الگ الگ ڈبل ساؤنڈ۔ تو حروف قلقلہ 5 ہے، قاف تا با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب جدین ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ، یعنی کہ یہ جو 5 حروف ہے، ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ اب پڑھنا کس طرح ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ اگر کوئی کرتا ہے اب اب اب، قلقلہ ادا نہیں ہوا، کیونکہ آواز ٹکرا نہیں رہی ہے، اچھلتی ہوئی سنائی نہیں دے رہی ہے، ایکو ساؤنڈ نہیں آ رہا ہے، الگ الگ سنائی نہیں دے رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہم کو کرنا ہے اب اب اب، جب جب جب۔ اب کوئی کر دے جبے جیبے جوبے، غلط ہے، ساؤنڈ نیچے کی طرف نہیں جائے گی، بس منہ کھلے گا اور ڈبل ہوگا، جب، منہ کھولنا ہے، جب جیب جوبو۔ اسی طرح سے نیچے آ جائیے، بج بج بج، سدو سدو سودو، قط قط قط۔ یہاں پر دیکھیے ایک نقطہ چھوٹ گیا ہے، جق جق جق۔ تو یہ تو ہے طریقہ جو پچھلی سبق میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس کا اجرا کس طرح کرنا ہے۔ ہجے تو بالکل سمپل ہے، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ اجرا کریں گے اس کا اس طرح سے، با میں قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ با کے اوپر جزم ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، جیسے اب اب اب۔ یہاں آ جائیے، با جیم زبر بج،
جیم میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ جیم کے اوپر جزم ہے اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، جیسے بج، بج، بج۔ آگے چلیے، صد، سین دال زبر صد، دال میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ دال کے اوپر جزم ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے، جیسے صد۔ اگر کوئی اجرا کرتے وقت اتنا کہتا ہے کہ دال کے اوپر جزم ہوگا، اور کیونکہ دال کے اوپر قلقلہ ہوگا اس لیے کہ دال کے اوپر جزم ہے، اگر کوئی اتنا کہتا ہے تو غلط ہوگا۔ اگر یہ اجرا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس حرف پر بھی جزم آئے گا ہم وہاں پر قلقلہ کریں گے اور وہاں پر ہمیں قلقلہ کرنا ہے، اسی لیے پوری لائن بولنا ضروری ہے۔ دال میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ دال کے اوپر جزم ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے، یا دال حروف قلقلہ کے 5 حروفوں میں سے ایک ہے، اس لیے دال میں قلقلہ ہوگا۔ یہ پوری لائن بولنا ہے ہمیں، تبھی سمجھ میں آئے گا کہ ہم دال میں قلقلہ کیوں کر رہے ہیں۔ نیچے آ جاتے ہیں، قط، قاف قا زبر قط، طا میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ طا کے اوپر جزم ہے اور طا حروف قلقلہ میں سے ہے، جیسے قق، قیق، قط، جق۔ قاف میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ قاف کے اوپر جزم ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، جیسے جق، جق، جق۔ کلیئر؟ یہ تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اجرا کس طرح کرنا ہے۔ اب نیچے آ جائیے، ہم نیچے دیکھیں گے، یہاں دیکھیے یہ جو 2 لائنیں ہیں، 2 لائنوں میں ملا کر دیا گیا ہے، کچھ حروف قلقلہ بھی ہے، کچھ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو ہمیں یہاں پر مشق کرنی ہے کہ جب حروف قلقلہ آئے گا تو کس طرح پڑھنا ہے، اور جب حروف قلقلہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ کوئی حروف ہوگا تو ہمیں کس طرح پڑھنا ہے۔ تو جب ہمیں حروف قلقلہ کے 5 حروف یاد ہوں گے تبھی ہم مشق میں صحیح پڑھ پائیں گے۔ تو جو 5 حروف ہے اس کو یاد کر لے آپ لوگ، ان کا جو مجموعہ ہے اسے بھی یاد کر لے۔ یہاں دیکھیے ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہاں قلقلہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے۔ با سین زبر بس، کاف تا زیر کت، جیم عین زیر جی، صاد دال زبر صد، غین لام پیش غل، تا جیم زبر تج، واو ہا زبر وح، سین با زبر سب، حمزہ ہا زیر اہ، نون صاد زبر نس، لام قاف زبر لق، جیم لام پیش جل۔ تو یہاں پر غور کرنا ہے کہ جو حروف قلقلہ ہے اس میں تو ہم قلقلہ کریں گے، جیسے کہ مثال کے طور پر دیکھیں یہاں پر دال ہے حروف قلقلہ میں سے، یہاں پر ہمیں قلقلہ کرنا ہے، جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں بھی ہمیں قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ کے جب حروف آئے تو جب ہم پیچھے والے حروف سے اسے ملائیں گے اور اس کے اوپر جزم ہے، قلقلہ جو حروف ہے 5 اس کے اوپر جزم ہے، اور جب ہم پیچھے والے حرف سے اسے ملائیں گے تب اس پر ہم قلقلہ کریں گے۔ لیکن قلقلہ کے 5 حروف کے علاوہ اگر کوئی حرف ہے اور اس کے اوپر جزم ہے یعنی کہ سکون ہے تو وہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا، اس سکون والے حرف کے اوپر ہماری آواز بالکل رک جائے گی۔ وہ کس طرح سے؟ یہاں دیکھیے سین کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے نا، سکون ہے، سین ساکن ہے، تو ہم با کو سین سے ملائیں گے تو یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر ہم قلقلہ نہیں کریں گے، یہاں پر سین کے اوپر ہماری آواز بالکل رک جائے گی۔ کس طرح سے؟ با سین زبر بس،
با سین زبر بس. کلیئر. یہاں دیکھیے تا بھی حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تا میں بالکل آواز رک جانی چاہیے. کاف تا زیر کت، کاف تا زیر کت. یہاں دیکھیے جیم بھی حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، یہاں بھی آواز رک جانی چاہیے. جیم عین زیر جیع، جیم عین زیر جیع. یہاں دیکھیے دال حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں ہماری آواز رکے گی نہیں، ٹکرائے گی، ایکو ساؤنڈ آئے گا. وہ بھی دیکھیے صاد دال زبر صد، صد صد صد. اگر کوئی کرتا ہے صاد دال زبر صد تو قلقلہ نہیں ہوا. صاد دال زبر صد قلقلہ نہیں ہوا. ہمیں کرنا ہے صاد دال زبر صد، صد صد صد. آگے چلیے لام دیکھیے، لام کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے یعنی کہ سکون ہے. تو غین کو لام سے ملائیں گے تو لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر ہم آواز ٹکرائیں گے نہیں. لام کے اوپر ہماری آواز بالکل رک جائے گی. وہ کس طرح سے؟ غین لام پیش غل، رک گئی لام میں، لام کا جو مخرج ہے وہاں پر آواز بالکل رک جائے گی. اگر کوئی کرتا ہے غین لام پیش غلے، غین لام پیش غلے تو غلط ہے، یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر ہماری آواز رک جانی چاہیے. غین لام پیش غل. یہاں دیکھیے جیم کے اوپر جزم ہے، جیم ساکین، تو تا کو ہم جیم سے جب ملائیں گے تو قلقلہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، تو ہم جب ملائیں گے تو ہماری آواز ٹکرانی چاہیے. تا جیم زبر تج، تا جیم زبر تج. اب کوئی کرے تج تج تو غلط ہے، ہمیں یہاں پر ایکو ساؤنڈ آنا چاہیے. تا جیم زبر تج، تج تج. اسی طرح سے دیکھیے ہا بھی حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، آواز رک جانی چاہیے ہا کی مخرج میں. واو ہا زبر واہ، با قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر آواز ٹکرائے گی. سین با زبر سب، سب سب. ایہ قلقلہ نہیں ہوگا، ایہ. نس یہاں قلقلہ کریں گے. لق لق لق. جل، جل میں بھی آواز رک جائے گی، جل جل. کوئی کرے جل جل تو غلط ہے، جل جل. جیم لام پیش جل. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس سے نیچے کی جو لائنیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. میں ایک مثال دیتی ہوں آپ لوگوں کو. جیسے سورہ فاتحہ ہے، وہاں پر ہے جو پہلی آیت ہے الحمد، ہے نا، الحمد. تو دیکھیے حمزہ کے بعد لام ہے، لام کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ جزم ہوتا ہے، یعنی کہ لام کے اوپر ساکن ہے، ٹھیک ہے، سکون ہے. تو حمزہ کو لام سے ملاتے ہیں، چونکہ لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو وہاں پر ہماری آواز رک جانی چاہیے. اس کے آگے کیا ہے؟ ہم، الہم. ہا کو بھی میم سے ملانا ہے اور میم حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو وہاں بھی آواز رک جانی چاہیے. پھر دال کو ہمیں پیش کی حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے، تو وہ کس طرح ہوگا؟ الحمد الحمد. اگر کوئی پڑھ دیتا ہے الحمد 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 تو غلط ہے، وہ قلقلہ ہو جا رہا ہے، تو وہاں پر ہمیں قلقلہ نہیں کرنا ہے. اسی طرح سے پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی جزم والے حروف آئیں گے تو ہمیں دیکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ کون سا حرف ہے. تو اگر وہ 5 حروفوں میں سے کوئی ایک ہے، یعنی کہ قاف طا با جیم دال، ان 5 حروفوں میں سے کوئی ایک ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، اس کے اوپر سکون ہے، تو جو پیچھے والا حرف ہوگا اس سے جب ہم ملائیں گے تو قلقلہ کریں گے. اور اگر ان 5 حروفوں کے علاوہ کوئی حروف ہے اور اس کے اوپر ساکن ہے
تو وہاں پر جب ہم ملائیں گے پیچھے والے حرف سے تو ہماری آواز بالکل اس حرف کی مخرج پر رک جانی چاہیے، وہ آواز ٹکراتی ہوئی سمجھ میں نہیں آنی چاہیے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو مثال دیا الحمد، الحمد، یہاں جس طرح کی مثال ہے بس، کت، جع، غل، وح، نص، جل، تو یہ جتنے حروف یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو اس پر جب ہم ملا رہے ہیں پیچھے والے حروف سے تو وہاں پر ہماری آواز رک جانی چاہیے۔ تو چلیے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو اور بھی تفصیل سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔